بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل الاسم الموصول، یہ فصل ہے اسم موصول کے بارے میں۔ الموصول اسم لا يصلح ان يكون جزءا تاما من جملة الا بصلة بعده۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسم موصول کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسم موصول وہ اسم ہے جو بغیر صلے کے جملے کا مکمل جز نہ بن سکے۔ اسم موصول وہ اسم ہے جو بغیر صلے کے جملے کا مکمل جز نہ بن سکے۔ اس کو آسان سمجھ لیں۔ آسان یہ ہے کہ موصول کا معنی ہوتا ہے ملایا گیا۔ موصول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملایا گیا، جس کو ملایا گیا ہو۔ تو یہ ایسا اسم ہوتا ہے جو اپنے ما بعد کو ما قبل کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ اسم موصول ایسا اسم ہوتا ہے جو اپنے ما قبل کو ما بعد کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں نا، میرے پاس ایسا آدمی آیا جس نے مجھے اچھی بات بتائی۔ اب یہ جو ہے نا جس نے، یہ اسم موصول ہے اردو میں۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں میں نے ایک ایسا ستارہ دیکھا جو بہت چمک رہا تھا۔ اب دیکھیں جو، جس نے، یہ جو الفاظ ہے نا یہ اسم موصول کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ جس نے، جو، یہ ذریعہ بنتے ہیں کہ اپنے ما بعد کو ما قبل کے ساتھ کیا کر دیتے ہیں؟ ملا دیتے ہیں۔ اب جس نے، جو، یہ جو الفاظ ہیں یہ خود مکمل جز نہیں ہے جملے کا، ان کے ساتھ کچھ اور ملے گا پھر جا کر یہ جملے کا مکمل جز بنیں گے۔ جیسے آپ نے کہا کہ میں نے ایسا ستارہ دیکھا جو بہت چمک رہا تھا۔ اب یہ جو بہت چمک رہا تھا یہ تو جملے کا مکمل جز بن رہا ہے، لیکن اگر آپ یوں کہیں کہ میں نے ایسے ستارہ دیکھا جو، اب جو پر تو بات پوری نہیں ہوئی نا۔ تو اس میں موصول ایسا اسم ہوتا ہے کہ جو صلے کو ملائے بغیر کسی جملے کا مکمل جز نہیں بنتا۔ الموصول اسم موصول اسم ایسا اسم ہوتا ہے لا یصلح جو صلاحیت نہیں رکھتا ان یکون جزءا تاما من جملۃ کہ وہ کسی جملے کا جز بن جائے مکمل طور پہ الا بصلۃ مگر صلے کے ساتھ بعدہ جو اس کے بعد آتا ہے۔ وصلۃ جملۃ خبریۃ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ صلہ جو ہے یہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، چاہے وہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو چاہے جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ تو جب صلہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا یا جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا یا فعلیہ خبریہ ہوگا، اس کے اندر کسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے، کسی عائد کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جملہ مکمل ہوتا ہے، اس کو آگے پیچھے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جب آپ کسی جملے کا تعلق کسی اور جملے کے ساتھ یا کسی اور لفظ کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تو پھر اس جملے کے اندر کوئی عائد لے کر آتے ہیں تاکہ اس جملے کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جائے۔ جیسے مثال دیکھیں، جاء الذی ابوہ قائم، وہ آدمی آیا جس کا باپ کھڑا ہے۔ اب جاء فعل، الذی اسم موصول ہے، اس کا ترجمہ ہے جس کا۔ اب دیکھیں اس کے بعد صلہ ہے ابوہ قائم جملہ۔ اب یہ جملہ تو مکمل جو ہوتا ہے نا اس کو تو آگے پیچھے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس جملے کو ہم نے جاء کے ساتھ جوڑنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ابوہ کے اندر ہو ضمیر لانی پڑی، اور وہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ الذی اسم موصول کی طرف۔ تو جب بھی آپ عربی عبارت پڑھیں یا عربی عبارت لکھیں اور کسی جملے کو آپ اس میں موصول کا صلہ بنائیں تو اس جملے کے اندر ضمیر آپ لے کر آتے ہیں۔ اس ضمیر کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف وہ ضمیر اس بات کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے کہ اس جملے کا تعلق ما قبل کے ساتھ ہے۔ ترجمہ اس کا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے دیکھیں نا ترجمہ یوں کر رہے ہیں نا کہ میرے پاس وہ شخص آیا جس کا باپ کھڑا ہے۔ اب ہو ضمیر کا کوئی ترجمہ نہیں ہوا، لیکن بطور عائد کے یہاں پر وہ موجود ضرور ہے۔ ولا بدہ اور وصلۃ جملۃ خبریۃ، اور صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، ولا بدہ اور ضروری ہوتا ہے۔ لا بدہ یہ پورا ایک لفظ ہے، لا الگ اور بدہ الگ نہیں ہے بلکہ لا بدہ پورا لفظ ہے۔ جیسے فارسی کی ایک کتاب ہے ما لا بدہ منہ، ما لا بدہ منہ، تو یہ ایک پورا لفظ ہے، لا الگ اور بدہ الگ نہیں ہے۔ لا بدہ ضروری ہے، من عائد کسی عائد کا ہونا فی یا اس جملے کے اندر یعود الی الموصول جو موصول کی طرف لوٹے۔ مثال ہو اس کی مثال الذی فی قولنا ہمارے اس قول میں الذی ہے، جاء الذی ابوہ قائم، یا دوسری مثال جاء الذی قام ابوہ۔ والذی للمذکر واللذان واللذین لمثناہ واللتی للمؤنث واللتان واللتین لمثناہا واللذین
اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کون سا اسم موصول کس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اسم موصول 6 معنی کے لیے آتے ہیں. اسم موصول کتنے معنی کے لیے آتے ہیں؟ 6. اور اس کے لیے 6 قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. واحد مذکر کے لیے اللذی، تثنیہ مذکر کے لیے اللذانی اللذینی، جمع مذکر کے لیے اللذینہ اور الاولا. واحد مؤنث کے لیے اللتی، تثنیہ مؤنث کے لیے اللتانی اللتینی، جمع مؤنث کے لیے اللاتی اللواتی اور اللائی. اولائی اور اولا، اولائی مد کے ساتھ اور اولا بغیر مد کے، یہ جمع مذکر اور جمع مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح ما اور من یہ بھی اللذی کے معنی میں آتے ہیں. اسی طرح این اور ایتن یہ بھی اللذی کے معنی میں آتے ہیں. اور زو جو ہے یہ لغت بنی طے میں اللذی کے معنی میں آتا ہے. لغت بنی طے میں یہ کس کے معنی میں آتا ہے؟ اللذی کے معنی میں آتا ہے. تو یہ 6 اسماء موصولہ ہیں اور ان 6 اسماء موصولہ کو استعمال کیا جاتا ہے 6 کے لیے. واحد مذکر کے لیے الگ، تثنیہ مذکر کے لیے الگ، جمع مذکر کے لیے الگ. اسی طرح واحد مؤنث، جمع مؤنث، تثنیہ مؤنث اور جمع مؤنث کے لیے. اور کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں کہ جو جمع مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، جمع مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. ہر ایک کو آپ نے یاد کرنا ہے. والذی اور الذی آتا ہے للمذکر، مذکر کے لیے ایک ہو گیا. واللذانی واللذین لمثنی ہو. اسی طرح اللذانی اور اللذین تثنیہ کے لیے ہو گیا، 2 ہو گئے. اللتی للمؤنث، اللتی مؤنث کے لیے ہو گیا. اللتانی اللتین لمثنی تثنیہ مؤنث کے لیے ہو گیا. والذین اور الاولا یہ ہو گئے جمع مذکر کے لیے. واللاتی واللواتی واللائی واللائی یہ ہو گیا جمع مؤنث کے لیے. اب دیکھیں اللائی ایک لفظ ہے، اس کی مختلف پھر آگے لغتیں آ رہی ہیں. اللاتی اس کی لغت ہے، اللواتی اس کی لغت ہے، اللائی ہے، اللائی ہے. تو یہ لغتیں ہیں، باقی لفظ ایک ہی ہے. یہ سب کس کے لیے آتے ہیں؟ جمع مؤنث کے لیے. ما اور من اور ایتن اور زو یہ بھی اللذی کے معنی میں ہے. اور زو جو ہے یہ اللذی کے معنی میں فی لغتی بنی طے، بنی طے کی لغت میں. بس یہ جو ہے نا کہ یہ زو بھی ان کے ساتھ لکھا ہوا ہے نا، لیکن یہ آگے والی عبارت کا تعلق زو کے ساتھ ہے. یہ ما من ایون ایتن کے ساتھ نہیں ہے. ما من ایون ایتن یہ اللذی کے معنی میں ہے. اور زو جو ہے یہ بھی اللذی کے معنی میں فی لغتی بنی طے، بنی طے کی لغت میں. کا قول الشاعری جیسا کہ شاعر کا قول ہے. فإن الماء ماء وبی وجدی وبیری ذو حفرت وذو طویت. فإن الماء پس بے شک پانی، ماء ابی میرے باپ کا پانی ہے، وجدی اور میرے دادے کا پانی ہے، وبیری اور میرا کنواں ہے، ذو حفرت وذو طویت جس کو میں نے کھودا ہے، وضو طویت اور جس کے ارد گرد میں نے منڈیر لگائی ہے، دیوار بنائی ہے. چھوٹی سی دیوار بناتے ہیں نا کنویں کے ارد گرد، اس کو منڈیر بولتے ہیں. تو شعر کا مطلب کیا ہے کہ جس پانی کے اندر تم جھگڑا کر رہے ہو یہ پانی تو میرے اور میرے آباء و اجداد کا پانی ہے. اس کنویں کو کھودا میں نے ہے، منڈیر تم نے لگائی ہے، منڈیر بھی میں نے لگائی ہے اور دعویٰ تم کر رہے ہو. تو اس میں دیکھیں زو جو ہے یہ اللذی کے معنی میں ہے. وَبِئْرِی اللذی حفرتو والذی طویتو کہ یہ میرا کنواں ہے جسے میں نے کھودا ہے اور جس کے ارد گرد میں نے منڈیر لگائی ہے. ای اللذی حفرتہ والذی طویتہ. اب یہاں پر بتا دیے کہ حفرتو اور طویتو اس کے شروع میں جو زو ہے یہ اللذی کے معنی میں ہے، اور حفرتو اور طویتو اس کے آخر میں ضمیر جو عائد تھی وہ یہاں محذوف ہے. چلیں اس کو یہاں تک کرتے ہیں. جی یہاں تک سمجھ میں آ گیا ماشاءاللہ.